بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد وبارك وسلم. الحمد لله وكفى وسلام على رسوله الكريم. أما بعد، وقال تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقرن في بيوتكن. صدق الله العظيم. میرے نوجوانوں، عزیزوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت کی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں کہ اپنے گھروں میں ٹکی رہو اور نہ دکھلاتی پھرو، جیسے کہ جاہلیت کے دور میں دکھلانے کا دستور تھا۔ اللہ نے مخاطب ہو کر عورتوں سے فرمایا ہے۔ اس آیت میں اللہ نے جو ذکر فرمایا وہ عورتوں کے لیے ذکر فرمایا۔ عورتوں کو حکم دیا کہ وہ عمومی طور پر اپنے گھروں میں رہیں، گھروں کی چار دیواری میں رہ کر اپنے فرائض کو پورا کریں۔ عورتوں کا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ ان کی عزت کس چیز میں ہے؟ ان کی خوبصورتی، ان کی زینت کس چیز میں ہے؟ شریعت نے عورت کے ذمے کوئی ایسا کام نہیں لگایا کہ جس کی وجہ سے اسے چار دیواری سے نکلنا پڑے۔ شریعت نے ایسی کون سی بھی چیز، کوئی بھی چیز ہو، شریعت نے عورتوں کے ذمے نہیں لگائی کہ جس کے بنا پر عورتوں کو اپنی چار دیواری سے نکل کر باہر آنا پڑے۔ اب ضرورت کے وقت عورت نکل سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مثال کے طور پر دواخانہ ہو یا پھر اور کسی اور بنا پر ضرورت کے وقت، مجبوری میں، معذوری میں گھر سے اس کا باہر نکلنا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہماری آج کل کی ماں بہنیں ایسی عورتیں جو بے حیائی، بے پردگی کے ساتھ بازاروں میں گھومتی اور پھرتی، میک اپ شاکپ کر کے اپنے حسن کو بازاروں میں دکھاتی پھرتی، ایسی عورتوں پر اللہ کی لعنت برستی ہے۔ ان کی خوبصورتی، ان کی زینت اللہ تبارک و تعالی نے پردے میں رکھی ہے۔ یہ پردہ ان کی خوبصورتی ہے۔ ہماری یہ ماں بہنیں کیوں نہیں سمجھتی کہ اللہ نے ان کی زینت کو پردوں میں رکھا ہے؟ حدیث پاک میں آیا ہے: اقرب ما تكون من وجه ربها وهي في قعر بيتها۔ عورت اپنے رب سے سب سے زیادہ اس وقت قریب ہوتی ہے جب وہ اپنے گھر کے درمیان میں چھپی ہوئی ہوتی ہے۔
اللہ سے قریب ہونا یہ عورتوں کے لیے بشارت نہیں تو پھر کیا ہے؟ یہ عورتوں کے لیے مقام و مرتبہ نہیں تو پھر کیا ہے کہ اللہ کے نزدیک اس کے قریب؟ حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندی اللہ کے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہے جب وہ چار دیواری کے اندر ہے۔ یاد رکھیں میری ماں بہنوں، عورتیں کہیں بھی محفوظ نہیں ہیں۔ کہیں بھی محفوظ نہیں ہیں۔ اپنے آپ کو پردے میں لاؤ، چھپاؤ اپنے آپ کو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے سوال پوچھا۔ حضرت علی فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے سوال پوچھا، ما خیر بالنساء، کہ عورتوں کے لیے کیا چیز بہتر ہے؟ سب خاموش ہو گئے، کوئی بھی جواب نہیں دے رہا۔ اسی دوران حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر جانا پڑا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے یہی سوال پوچھا۔ انہوں نے جواب دیا کہ عورتوں کے لیے بہتر ہے کہ وہ نہ مردوں کو دیکھیں اور نہ ہی مرد ان کو دیکھیں، یہ عورت کے لیے بہتر ہے۔ ہماری ماں بہنیں نیک بنے، قوم کی بچیاں نیک بنے، اپنے آپ کو پردے میں لائیں۔ پردے کی اہمیت، پردے کا مقام و مرتبہ تمہیں پتہ نہیں ہے، اس لیے آج ہماری ماں بہنیں بے پردگی ہو کر گھوم رہی ہیں۔ وہ سمجھتی ہیں کہ اس پردے میں رہنا ہمارے لیے قید ہے اور بے زینتی ہے۔ میری ماں بہنوں یاد رکھو، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی زینت، آپ کی خوبصورتی اللہ تبارک و تعالی نے اس پردے میں رکھی ہے۔ عورتیں اگر نیک بنے تو دنیا کی سب سے قیمتی متاع بن جاتی ہے، اگر بگڑ جائے تو مردوں سے زیادہ بے حیائی و فحاشی پھیلاتی ہے۔ سلف صالحین کا قول ہے کہ مرد اگر کدالی لے کر گھر گرانا چاہے تو اس قدر جلدی نہیں گرا سکتا جتنا جلدی عورت ایک سوئی کے ذریعے گھروں کو گرا دیتی ہے۔ اسی لیے عورت کو چاہیے کہ وہ اپنے خاوند اور بچوں کو اپنی تمام تر توجہات کا قبلہ بنائے۔ جب فرصت ملے تو اپنے رب کی عبادت میں لگ جائیں، کیونکہ مرد جتنا بھی بگڑ جائے عیاری اور فحاشی میں بدکار عورتوں سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اس لیے سب سے پہلے آنکھوں کی حفاظت کرنا چاہیے۔ بد نگاہی کرنے سے دل سخت ہوتا ہے، پھر دعاؤں میں رونا بھی نہیں آتا۔ میں اپنی ماں بہنوں سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنے آپ کو پردے میں لائیں۔ جب تک وہ اپنے آپ کو پردے میں نہیں لائیں گی وہ محفوظ نہیں رہیں گی۔ جب ہماری ماں بہنیں پردے میں آ جائیں گی تو اللہ ان کی حفاظت کرے گا اور وہ محفوظ ہو جائیں گے۔ پردہ ان کی زینت ہے، پردہ ان کی خوبصورتی ہے۔ بے پردہ ہو کر اپنی زیب و زینت کو، اپنی خوبصورتی کو بازاروں میں جا کر مت دکھاؤ۔ اللہ سے خوف کرو، اللہ سے ڈرو، کل قیامت کے دن آپ کو بھی اللہ کے یہاں حاضر ہونا ہے۔ اللہ کے یہاں حاضر ہونا ہے۔ دنیا کی فکر نہ کرو، آخرت کی فکر کرو۔ دنیا کی تیاری نہ کرو، آخرت کی تیاری کرو۔ میرے نوجوانوں، اپنی ماں بہنوں کو حکم دو
کہ وہ پردے میں آ جائیں، پردے کو اختیار کر لیں، پردے کو اپنی زینت بنا لیں، پردے کو اپنی خوبصورتی بنا لیں۔ یہ پردہ ان کے مقام کو بلند کرتا ہے، یہ پردہ ان کی عزت کو بڑھاتا ہے، یہ پردہ ان کی حفاظت کرتا ہے، یہ پردہ ان کو جنت پہنچاتا ہے، یہ پردہ اللہ سے قریب کر دیتا ہے۔ یہ پردہ یہ عورتوں کے لیے کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ یہ پردہ ان کے جسم کو چھپانے کے لیے۔ میرے نوجوانوں، اپنی ماں بہنوں کو یہ حکم دو، پردے میں رہنے کی تلقین کرو، پردے میں رہنے کی